پروگرام آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ بیٹھے بیٹھے تھک چکے ہوں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک بیان اگر قاعدے سے سن لیا جائے عمل کی نیت سے تو وہی کافی ہے۔ بیان ہو چکا، حضرت مولانا سمیر صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی قیمتی باتیں رکھی آپ کے سامنے، مولانا منہاج عالم صاحب ندوی نے، انہوں نے بھی آپ کے سامنے بہت ہی مفید باتیں رکھی۔ اگر عمل کر لیا جائے یہی کافی ہے، جلسے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن آپ کے سامنے میں موجود ہوں اور ناظم جلسہ نے اعلان کر دیا۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا لوں میں بھی، جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کے لیے جب گولی لگ رہی تھی، لوگ جمع ہو رہے تھے، خریدار جمع ہو رہے تھے، بادشاہتیں اکٹھا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، اس میں ایک بوڑھی عورت بھی روئی کی گٹھ لیے ہوئے وہ بھی لائن لگی ہوئی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، بوڑھی ماں کہاں جا رہی ہو، کیا کام ہے؟ کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہتیں اکٹھا ہیں، تم یہ معمولی سی گٹھری لے کے جا رہی ہو، اس سے یوسف علیہ السلام کو خریدو گے؟ بوڑھی ماں نے کیا کہا، آپ کو معلوم ہے میں جانتی ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں کر لیا جائے۔ اسی طرح سے میں بھی چاہتا ہوں کہ چند منٹ جو چیز یاد آئے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ اس ثواب سے میں محروم نہ کیا جاؤں، میرا بھی شمار اس کے اندر کر لیا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے میں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کرنے والا ہو، حضور سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا چرند ہو یا پرند ہو، ہر ایک کے لیے حضور رحمت بن کر کے آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، آپ کو معلوم ہے ایک آدمی مزدور ہوتا تھا، سارا دن مزدوری کرتا تھا، مہینے گزر جاتے تھے، سال گزر جاتے تھے، مالدار کے یہاں مزدوری جب وہ کرتا تھا مالدار اسے مزدوری نہیں دیتے، کوئی قاعدہ اور قانون نہیں تھا کہ ضابطے سے اسے مزدوری دی جائے۔ لیکن قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے فرما دیا عُطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ یہ ضابطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ مزدور کے لیے بھی حضور رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک اونٹ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے شکایت کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے بھی مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، اس کا مالک اس کو چارہ کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور نے اس کے مالک کو بلوایا اور اس سے کہا دیکھو اس کو چارہ زیادہ ڈالا کرو اور کام کم لیا کرو۔ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اونٹ کے لیے بھی رحمت بن کر کے آیا۔ صرف یہی نہیں، آپ کو معلوم ہے جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو عورتوں کی عزت کا کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا۔ عورت اگر ماں ہوتی تو کوئی قدر نہیں تھی، بہو اور بیٹی ہوتی تو کوئی قدر نہیں تھی۔ عرب کے اندر دو علاج تھے، ایک جگہ پر عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور دوسری طرف ہوتا یہ تھا کہ جب عورتیں بڑی ہوتی، نوجوان ہوتی، ان کو سجا کر کے سنوار کر کے کھڑا کر دیا جاتا، لوگ آتے ان کو پسند کرتے، لے جا کر کے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے۔ یہ ماحول تھا۔ اس ماحول میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں جب عورتوں کو زندہ دور کیا جا رہا تھا، بچیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا تھا۔ حضور نے اس ماحول میں آ کر کے بتایا کہ اگر بچی تمہاری بہن ہے تو تمہاری آبرو ہے، اور عورت اگر تمہاری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تمہارے ذمہ واجب ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو اٹھا کر کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا، فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس جنت کو، جس جنت کے لیے
فرمایا تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے وہ جنت ہے۔ یہ عورتوں کا مقام اور مرتبہ بلند کیا ہے اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو معلوم ہے ایک موقع ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور حضور کے پاس جا کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہت بڑے گناہ ہیں، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، کیا ہمارے ان گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیا تم نے جھوٹ بولا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، کیا اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے چوری کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس سے بھی بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بتا تو صحیح تو آخر کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے علاقے میں میری بستی میں رواج یہ تھا کہ جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ابو جہل ایک دن میں کام کر کے اپنے گھر جا رہا تھا، راستے میں ابو جہل مل گیا اور میرے گھر میں اس سے پہلے بچی پیدا ہوئی تھی، تقریباً 14 سال ہو چکے تھے شادی کے، کوئی اولاد نہیں تھی، ایک بچی پیدا ہوئی۔ میری بیوی نے کہا اس کو ہم چھپا کر کے رکھتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، باہر ظاہر نہیں ہونے دیں گے، ہم چھپا کے رکھتے ہیں۔ ہم نے اس کو چھپا کے رکھا یہاں تک کہ وہ بچی بڑی ہو گئی اور کسی طرح سے ابو جہل کو پتہ چل گیا۔ میں کام کر کے واپس گھر آ رہا تھا، راستے میں چوراہے کے اوپر ابو جہل مل گیا اور اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور اس نے کہا خبردار میری رعایا میں رہتے ہوئے اپنی بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچاؤ گے، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، آج ہی جا کر کے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دو، اگر تم نے اپنی بچی کو زندہ دفن نہ کیا تو کل کو آ کر کے ہم تمہارے سارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ وہ کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو جہل کی دھمکی سے گھبرا گیا، میں گھر گیا، جب گھر جاتا تھا وہ میری بچی دوڑ کر کے آتی تھی، میرے پیروں سے لپٹ جاتی تھی، سارے دن کی میری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی۔ آج جب میں گھر پہنچا تو وہ بچی میری طرف دوڑی، میرے پیروں میں لپٹ گئی، میں نے بچی کو دھکا دیا، میں نے کہا چلو تم کو تمہارے ماموں کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ بچی کو میں نے کندھے پر بٹھایا، ایک پھاوڑا لیا اور اس کو لے کر کے گھر سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا پہاڑی کی طرف جو قبرستان تھا اس قبرستان کی طرف چلا تو بچی کہتی ابو جان اس طرف تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ میں نے بچی کو سمجھایا نہیں پہاڑی سے آگے اسی طرف سے راستہ ہے، لے کے گیا ہے قبرستان کے اندر بچی کو کھڑا کیا ہے اور بچی کے لیے گڑھا کھودنا شروع کیا ہے۔ ارے دوستو اس بچی کے لیے گڑھا کھود رہا ہے، وہ ننھی سی بچی اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہی ہے، مٹی نکال رہی ہے اور جو مٹی اس کے باپ کے چہرے پر پڑ رہی ہے اس مٹی کو جھاڑ رہی ہے۔ وہ بچی اس درجہ اپنے باپ سے محبت کر رہی ہے۔ وہ کہتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گڈھا کھود کر جب تیار کر دیا اور اس بچی کو اٹھا کر قبر میں ڈالنا چاہا، اس گڑھے کے اندر ڈالنا چاہا تو وہ بچی رو کر کے مجھ سے کہتی ہے ابا جان میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ، مجھے کس جرم میں زندہ دفن کر رہے ہو؟ میرے دوستو حضور کے سامنے جب اس نے یہ بات کہی ہے تمام صحابہ اکرام رو پڑے ہیں، حضور رو پڑے ہیں، صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ترس نہ آیا، میں نے بچی کو اٹھا کر کے اس کے اندر جب ڈال دیا وہ بچی کہتی ہے ابا جان اگر تم کو مجھ سے نفرت ہی ہو گئی ہے تو کم از کم مجھے چھوڑ دو، میں جنگل میں گھوم گھوم کر کے اپنی زندگی گزار دیں گے، کبھی تم کو اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے۔ دوستو اور بزرگوں پھر وہ کہتا ہے مجھے ترس نہ آیا، میں نے مٹی کے ڈھیلے اس کے اوپر ڈالنا شروع کیا، جب مٹی ڈالنی شروع کی ہے تو بچی رو کر کہتی ہے کہ ابا جان جب تم مجھے اسی طرح زندہ دفن کرنا چاہ رہے تھے تو کم از کم گھر پہ بتا دیتے، اپنی اماں جان کو آخری سلام کر کے آ جاتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں وہ کہتا ہے میں نے اس کی باتوں کو نہ سنا، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی یہاں تک کہ وہ قبر بن گئی، میں پاٹ کر کے اسے برابر کر کے چلا آیا۔ آج 40 دن ہو گئے ہیں مجھے نیند نہیں آئی ہے، جب بھی آنکھ بند ہوتی ہیں میں لیٹتا ہوں سونے کے لیے، آنکھیں بند ہوتی ہیں فوراً خواب کے اندر وہ بچی آتی ہے اور آ کر کے کہتی کہ ابا جان
کل میدان حشر ہوگا، محمد الرسول اللہ کا سامنا ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 40 دن سے نیند نہیں آئی ہے، روزانہ میری بچی خواب میں آتی ہے اور یہ کہتی ہے میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نے کہا گناہ تم نے بہت بڑا کیا ہے، لیکن سچے دل سے جب آ کر کے ایمان کے اندر داخل ہوگا، کلمہ پڑھے گا اور توبہ کرے گا، اللہ رب العزت تمہارے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی کو تو قرآن نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لوگ بچیوں کو پیدا ہونا منحوس سمجھتے تھے۔ آج بھی وہ دور آیا ہے کہ لوگ بچی اگر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں نحوست آ گئی ہے۔ حضور نے تو فرمایا ہو کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، بیٹی رحمت ہے، برکت ہے، اس گھر کے اندر برکت ہوگی۔ جس گھر کے اندر بیٹیاں ہوں گی حضور اس کو رحمت اور برکت کہیں۔ اور آج کے یہ نوجوان، آج کے یہ لوگ اسے نحوست سمجھیں۔ گھر میں اگر بچی پیدا ہو جائے تو چہرہ بن جائے، مٹھائیاں نہ بٹیں۔ بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں بٹتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اس کی شادی کریں گے، جہیز آئے گا، گھر میں خوشیاں آئیں گی، حرام کا مال آئے گا۔ اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ بیٹا ہے، حرام کا مال لائے گا۔ تمہیں یہ خوشی ہونا چاہیے کہ حضور نے بیٹی کو رحمت کہا ہے، ہمارے گھر کے اندر برکت آئے گی، رحمت اللہ کی نازل ہوگی۔ خوش تو بیٹی پہ ہونا چاہیے تھا۔ آج لوگ بیٹے کی پیدائش پہ اسی لیے خوش ہوتے ہیں کہ بڑا ہو کر کے اس کا ہم اچھا رشتہ کریں گے۔ میرے نوجوانوں، یہ طے کرو حضور نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم ان سے رک جائیں گے، ان سے دور رہیں گے۔ حضور نے جس جہیز سے منع کیا ہے اس جہیز کے قریب ہم نہیں جائیں گے۔ آج اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے آپ اخبارات کے اندر دیکھتے ہوں گے، میڈیا کے اندر دیکھتے ہوں گے، ہماری کتنی بہنیں ہیں جو موت کی گھاٹ چلی جاتی ہیں، کوئی خود جان دے دیتی ہیں۔ کیوں؟ ان کا باپ غریب ہے، جہیز نہیں دے سکتا ہے، مال کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، رشتے نہیں آتے ہیں، رشتے والے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، جہیز نہیں دے پائے گا، وہ چلے جاتے ہیں، کسی بہانے سے منع کر دیتے ہیں۔ بیٹیاں دیکھتی رہتی ہیں، باپ کی تڑپ کو دیکھتی ہیں، ماں کی تکلیف کو دیکھتی ہیں کہ میرے ماں باپ پریشان ہیں، جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، اور انتظام کیسے کرے؟ وہ غریب ہے۔ یہ نوجوان جو حضور سے اپنے آپ کو محبت کرنے والا کہے، اپنے آپ کو مسلمان کہے اور یہ کہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں حضور سے عشق ہے، ہمیں صحابہ سے عشق ہے، خدا پاک کی قسم تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو اگر حضور کی سنت کے خلاف کرنے والے ہو، حضور جن چیزوں سے منع کیا ہو وہ چیزیں کرنے والے ہو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہو، حضور سے محبت کرنے والا کہو۔ حضور سے محبت کرنے والا وہ ہے جو حضور کے طریقے پر عمل کرنے والا ہو، جو حضور صحابہ کرام سے محبت کرنے والا وہ ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، ان کی اتباع کرنے والا ہو۔ حضور نے بھی شادیاں کی ہیں، حضور نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اور ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے۔ حضور نے کس انداز سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کیا تھا؟ اگر آپ کو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو دیکھ لو، حضور کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، حضور نے کس طرح سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے۔ اگر بیٹوں کا رشتہ کرنا ہے تو دیکھ لو صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کا رشتہ کس انداز سے کیا تھا۔ حضرت علی نے حضرت حسین کا، حضرت حسن کا، حضرت محسن کا، ان سب کا نکاح کس انداز سے حضرت علی نے کیا ہے، اسی انداز میں ہم کرنے والے بنے۔ خود حضرت علی اپنا نکاح کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، 2 صحابی اور ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں نکاح ہو رہا ہے۔ حضرت علی جو کرتا پہن کر کے آئے ہیں وہ کرتا بھی پھٹا ہوا ہے، یہ حضرت علی کی بارات ہے۔ آج بارات لے جانے والوں، زبردستی اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرنے والوں کہ چلو حرام کی دعوت کھا کے آتے ہیں، وہ لڑکی والا سود اور بیاج کی رقم اکٹھا کر کے کسی سے سودی پیسے لے کے آتا ہے، انتظام کرتا ہے کہ بھیڑیے آ رہے ہیں، چور اور ڈکیت آ رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہے۔
یہ ڈکیت نہیں اور کون ہے؟ کہاں کی یہ سنت ہے؟ نبی کا طریقہ ہے، نبی نے منع کیا ہے جن چیزوں سے وہ ہم کریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں، نبی سے محبت کرنے والا کہیں۔ بارات جانا کوئی چاہے نہ چاہے زبردستی اکٹھا کیا جاتا ہے، ہم اتنے باراتی آئیں گے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ براتیوں کی قدر کر لینا، نہ قدری نہ ہو نہ پائے، ہم فلاں گوشت کھاتے ہیں، بکرے کا کھاتے ہیں، فلاں چیزیں کھاتے ہیں، یہ انتظام ہونا چاہیے، یہ انتظام ہونا چاہیے۔ ارے بے غیرت کہیں کے دوسرے کے گھر جا رہے ہو، وہ اپنی لذت جگر جس کو پیار سے اپنی لاڈلی بیٹی کو پالا ہے اس بیٹی کو تمہارے حوالے کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ تمہیں جہیز بھی دے، سامان بھی دے، اسے بلاد کھلاؤ، اس کے بعد تمہیں کھلائے اور پلائے۔ یہ بھی کرے حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جن چیزوں کے صحابہ اکرام نے نہیں کیا ہے، حضور نے نہیں کیا ہے، مسلمان جو اپنے آپ کو کہے حضور کے طریقے پر عمل کرنے والا کہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہے اور ان کی تعلیمات کے خلاف کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اگر دعوت کرنا ہے تو ولیمہ کرو، اپنے گھر پہ بلاؤ، جو چیزیں کھلانی ہے دوسرے سے کہہ رہے ہو یہ چیزیں کھلانا، ان سے کیوں کہہ رہے ہو تم خود کھلاؤ؟ اگر تمہارے اندر دم، خود کھلاؤ۔ دوسروں سے کہتے ہیں یہ چیزیں کھائیں گے، دعوتیں دینا، تم بھی چلو، بارات کھلی کی کھانا ہے، اگر کھلانا اپنے گھر پہ کھلا۔ یہ ہے تعلیمات۔ اور پھر جہیز دینے والے جہیز کو سجاتے ہیں، دیکھا ہوگا نمائش کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ جن کپڑوں کو چھپا کر کے سکھانا چاہیے، عام راستوں میں عام جگہوں پر پھیلانا بھی نہیں چاہیے، عورتوں کے وہ کپڑے اور وہ بستر اور وہ لباس جو تمہاری بیٹی کل پہننے والی ہے، ان لباسوں کو سجایا جاتا ہے کہ دیکھو علاقے کے نوجوانوں، علاقے کے لوگوں، دیکھو کل میری بیٹی یہ لباس پہنے گی اور یہ چیز اوڑھے گی اور اس پتھر پر سوئے گی، اس گدے پر سوئے گی، ایک ایک چیز تم نے اس کی شو کی ہے، لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ جن چیزوں کو دکھانا نہیں چاہیے تھا وہ چیزیں دکھائی ہے۔ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بے موسم اگر تمہارے گھر میں پھل آ گئے ہو تو ان پھل کے چھلکوں کو گھر کے باہر نہ ڈالو۔ کیوں؟ تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہو سکتا ہے غریب ہو، اس کے بچے باہر آئیں گے اور ان چھلکوں کو دیکھیں گے، ان کے دل کو ٹھیس لگے گی، وہ جائیں گے اپنے باپ سے کہیں گے کہ ابا ہمیں یہ پھل چاہیے، ہمیں یہ پھل چاہیے۔ جب کہیں گے باپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تم جہیز کو سجاتے ہو، دکھاتے ہو اپنی بیٹی کو ہم اتنا دے رہے ہیں، کیوں؟ جو غریب لوگ تمہارے علاقے میں اور محلے میں اور گاؤں میں ہیں ان کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہو۔ جو غریب لوگ ہیں انتظام نہیں کر سکتے ہیں، تمام ایسے نوجوان ہیں جو اس طرح کے جہیزوں کو دیکھ کر کے لالچ میں آتے ہیں اور پھر جب ان کا رشتہ کہیں طے ہوتا ہے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جہیز ملے۔ خدا پاک کی قسم، جو جہیز لے کے آتے ہیں اس کے اندر برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ برکت تمہاری کمائی کے اندر ہوگی، جو محنت سے کماؤ گے اللہ رب العزت اس میں برکت دیں گے۔ جو جہیز کی فری کھلاؤ گے اس میں برکت نہیں ہو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو خود کماؤ، محنت کرو اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اپناؤ، اور جب اس طرح سے کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اور دیکھو جس طرح سے صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت کافی ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اور دیر تک یہاں تھکیں، ابھی سونا ہے، فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ اگر دیر تک پروگرام چلتا رہا تو آپ کی نماز خطرے میں جائے گی، اس لیے مجھے چند چیزیں یاد آئیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دعا کیجئے کہ جس طرح سے صحابہ اکرام حضور سے محبت کرنے والے تھے، سچی محبت کرنے والے تھے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح سے حضور سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے کہ صحابہ اکرام حضور کو دیکھیں کہ ان کے سر کے اندر مانگ نکلی ہوئی ہے۔ ایک صحابی تھے، گھنگریلے بال تھے، مانگ نہیں نکل رہی تھی، بار بار کوشش کرتے تھے کہ حضور جیسا ہمارا سر ہو جائے، کوشش کی نہیں نکل رہی تھی مانگ۔ انہوں نے ایک ذریعہ کو، لوہے کو گرم کیا،
गर्म करने के बाद उसको अपने सर पे रख लिया बीच में कि हुजूर जैसा हमारा सर हो जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहना तो बड़ा आसान है, जिन्होंने रखा था वो सरिया अपने सर के ऊपर, वही जानते होंगे कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन क्यों तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे थे? इसलिए कि हुजूर जैसा मेरा सर हो जाए, हुजूर जैसा मेरा चलना हो जाए, देखने वाला ये देख के समझ जाए ये हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। आज हम मुसलमान हैं, हुजूर से मोहब्बत के दावे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें चाहिए कि अपना लिबास हुजूर जैसा बना लें। हमारे चेहरे पर दाढ़ी हो, हुजूर के चेहरे पर दाढ़ी थे, देखने वाला ये समझ जाए ये मुसलमान है, ये ईमान वाला है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। हमारी चाल वही हो, हम झूठ न बोले, हम गीबत न करें, हम किसी को नुकसान न पहुंचाएं, किसी को तकलीफ न दें। देखने वाला समझ जाएगा वाकई ये हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। जिस तरह से आज के नौजवान ऐसे ऐसे लिबास पहनते हैं, फटी हुई पहनते हैं, अच्छी खासी रकम लगा करके वो पैंटे खरीदते हैं, जिसको पहन करके अगर नमाज पढ़ना चाहे तो उनकी नमाज न हो। रकम खर्च की है, नमाज पढ़ना चाहे नमाज नहीं होगी, फटी हुई है, खरीद के लाए हैं। क्यों? नकल कर रहे हैं वो किसी की। देखने वाला इंसान समझ जाता है ये दाढ़ी कटी हुई इस अंदाज की है, बाल की कटिंग इस अंदाज की है, ये फला हीरो से मोहब्बत करते हैं। खुदाए पाक की कसम ये हीरो नहीं हो सकते हैं। हीरो, मुसलमानों का हीरो अगर कोई है तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हमें चाहिए कि हुजूर की सीरत की नकल करें, हुजूर की सूरत की नकल करें। देखने वाला जिस तरह से नौजवान को समझ जाता है ये फला हीरो से मोहब्बत करने वाला है। और जब मुसलमान हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाले होंगे तो लोग देख करके समझ जाएंगे ये हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। हमें कहना नहीं पड़ेगा कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दरमियान में इस इलाके की बहुत ही मोहतरम शख्सियत हजरत मौलाना समीर साहब साकिबी दामत बरकातुम चले गए। मौलाना मिनहाज साहब दामत बरकातुम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ फरमाते हैं।